والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا مدعا وہ زمین و آسمانوں کے درمیان مماثلت کو بیان کرنا ہے۔ اب اسی مماثلت پر ان پر ایک اشکال یہ خود قائم کرتے ہیں اور اس اشکال کا جواب دیں گے۔ اشکال یہ ہوا کہ آپ نے تو کہا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان مماثلت کامل ہے سوائے اس تضاد اور تباین کے جو ان کی ذات کا یا لازم ذات کا یا مناسبات ذات کا تقاضا ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ تو سارے کے سارے نیک معصوم ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، جبکہ زمینوں کے اندر بسنے والے انسان وہ کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بدکار بھی ہیں۔ تو مماثلت کیسے ہوئی؟ تو انسان یہ جو باقی یہ فرق کہ بنی آدم کافر بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ کافر نہیں ہوتے، یا ملائکہ تعداد میں زیادہ اور بنی آدم کم ہے، تو مماثلت کیسے ہوئی؟ تو اب اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جواب بالکل واضح شروع میں بتا چکے ہیں کہ دیکھو مماثلت سے وہ چیزیں خارج ہوں گی جس میں ذات کا تباین یا لازم کا تباین یا تناسب کا تباین ہے۔ یہ چیزیں، یہ اشکال پہلے ہم نے حل کر دیا کہ وہ فرق جو ان کی ذات کا تقاضا ہے اس میں مماثلت نہیں ہوگی۔ تو فرشتے چونکہ ارواح روحانیہ ہیں، ان کے اندر گناہ کا شر کا مادہ ہی نہیں ہے، لہذا ان کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا۔ اور انسان چونکہ عناصر اربع سے بنا ہے، اس عناصر اربع کے خواص بھی اس کے فطرت کے اندر ہے کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ظاہر سی بات ہے عناصر اربعہ متضادہ ہے نا، جس کی وجہ سے اس کے فطرت بھی متضادہ صفات کا حامل ہے۔ اس میں غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، اس میں الہیت بھی ہے، خدا کا خوف بھی ہے، اسی وجہ سے اس میں نیک بھی اور بد بھی ہیں۔ تو یہ جو تباین دو افراد میں آپ کو دو زمین آسمان کے باسیوں میں نظر آ رہا ہے، یہ وہ تناسب، یہ وہ تضاد ہے جو ان کی ذات کے وہ پہلے اخراج کر چکے ہیں۔ اس سے ہٹ کر آیت اپنے عموم پر رہے گی۔ یہ ایک عام سا جواب ہے، پھر مزید اس کو ایسا عجیب عجیب طریقے سے کھولتے کہ پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھو یہاں چلتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی یہ فرق کہ بنی آدم کافر بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ کافر نہیں ہوتے، یا ملائکہ تعداد میں زیادہ ہیں اور بنی آدم کم، سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق اطلاق مماثلت میں قادح نہیں۔ یہ جو راقم سطور نے عرض کیا تھا کہ وہ تباین جو مقتضائے اختلاف ماہیت ارض و سما اور لوازم ماہیت ارض و سما آ گیا۔ پہلے ہم نے کہہ دیا کہ تباین جو ان کی ذات کا تقاضا ہوگا وہ ہمارے اس مماثلت میں شامل نہیں ہوگا، جی، یا مناسبات ماہیت ارض و سما میں سے ہو، ملحوظ کر کے پھر تماثل دیکھنا چاہیے۔ سو جیسے عظمت سماوات اور صغر ارضین۔ اب دیکھیں تعداد زیادہ کیوں ہے کہ آپ سماوات کی وسعت کو بھی تو دیکھیں نا، اس وسعت کے اعتبار سے مثلا دیکھیں یہ ہم جس کہکشاں کے اندر ہیں، یہ کہکشاں ملکی وے کہلاتی ہے، اور اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ کو جانے کے لیے 40 لاکھ نوری سال چاہیے۔ نوری سال کتنا ہوتا ہے؟ یعنی نوری سال سے مراد روشنی کی رفتار۔ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں زمین سے 7 دفعہ چکر کاٹ سکتی ہے، اور 1 سال میں یہ نوری سال، 1 سال کا دنیاوی میل 1 خرب 87 ارب بنتا ہے، یہ 1 نوری سال بنتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری ملکی وے کا، پھر یہاں سے کروڑوں کہکشاں ہیں، یہاں سے جو سب سے نزدیک ترین کہکشاں ہیں وہ 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ تو اندازہ لگا ہے ایسی کروڑوں کہکشاں ہیں، پھر ان کہکشاؤں پر آسمان ہے، تو آسمان کتنے وسیع ہوں گے؟ لہذا وسعت اس آسمان کی ذات کا تقاضا ہے، اور اس کے مقابلے میں زمین کا بالکل چھوٹا ہونا اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ اب اسی مناسبت سے لازم ہوا کہ جب وسعت آسمانوں کی زیادہ تو مخلوقات بھی وہاں کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اور جب صغر زمین کا حجم کم ہے تو لا محالہ آبادی بھی کم ہوگی۔ تو یہ جو فرق آپ کو آ رہا ہے یہ ان کی ذات اور لوازم ذات کا تقاضا ہے، وہ ہم پہلے سے مستثنیٰ کر چکے ہیں۔ جی، یہ تعداد کا کہ تعداد میں فرق کیوں ہے۔ اب آگے کہ طبیعت میں فرق کیوں ہے کہ وہ اس کے اندر تو سراسر اطاعت ہے، اور یہاں اطاعت اسیان دونوں ہیں، اس پر بحث کریں گے۔ سو جیسے عظمت سماوات اور صغر ارضین تشخصات و تعینات ارض و سما میں داخل ہے، اور یہ اختلاف اس اختلاف مفہوم ہی میں آ گیا، ایسے ہی بوجہ مناسبت اختلاف مقادیر سکان بھی ضروری ہے، بلکہ اس صورت مقادیر سکان یعنی ظاہر اس کے رہنے والوں کی تعداد کا فرق بھی کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہاں زیادہ ہوگی یہاں کم ہوگی۔
بلکہ اس صورت میں اگر یہاں کے سکان کو وہاں کے سکان کے ساتھ وہی نسبت ہو جو یہاں کی مقدار کو وہاں کی مقدار کے ساتھ، ہر زمین کو اپنے مقابل کے ساتھ ہو تو عجب نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں زمین چونکہ بہت بڑی، آسمان چونکہ بہت بڑا ہے، تو فرشتے بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور دلیل بھی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جبرائیل اصل حالت میں آیا تو جب پر کھولے تو ایک پر مشرق اور مغرب کو ڈھانک رہا تھا، جو نا اتنے بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اس کے مقابلے میں زمین چونکہ چھوٹی ہے لہذا مخلوقات بھی کیا ہوں گی، تو بھی کوئی بعید نہیں، بلکہ کہہ رہے کہ نیچے چلتے جاؤ تو زمین اور چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ آخری زمین پر پہنچیں گے تو وہ اتنی چھوٹی ہوگی کہ وہاں کے سکان ممکن ہے کہ بالشتی ہوں، ایک بالشت کو، یہ بھی ممکن ہے، امکان دیکھا تو کسے بھی نہیں نا۔ لہٰذا یہ جو فرق ہے یہ ان کی ذات کا، لوازم ذات کا اور مناسبت ذات کا، کیونکہ آسمان بڑا ہے، مخلوقات بھی بڑی اور تعداد بھی بڑا، زمین چونکہ چھوٹا ہے، مخلوقات بھی چھوٹی، تعداد بھی کم، یہ ایک وجہ ہوگی جی۔ اور اس صورت میں ممکن ہے کہ ساتویں زمین میں بشے ہوں۔ یہاں بشے ہے، بشے صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ بالشتی ہے، بالشتی ایک بالشت، جی بالش کے معنی میں ممکن ہے کہ ساتویں زمین پھر اتنی چھوٹی ہو جائے کہ اس کے رہنے والے بھی تعداد میں اتنے چھوٹے ہو جائیں کہ ایک بالشت ہو، ممکن ہے، امکان کا بات کرتے ہیں، یہ بالشتی ہے، بشے نہیں۔ اس کے اندر کتابت کی کافی غلطیاں ہیں اس نسخے کے اندر میرے بھائی، حالانکہ جب وہ خود کہہ رہے کہ ہم نے 2-3 نسخوں کو دیکھا ہے تو یہ تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اس میں اغلاط نہ آتی ہیں جی۔ اور وہ زمین اس زمین سے ایسی چھوٹی ہو جیسے ساتویں آسمان سے یہ آسمان چھوٹا ہے، اور اگر سماوات سب برابر ہیں تو زمینیں بھی سب برابر ہوں۔ رہا فرق اسلام و کفر، بنا اس فرق کے اختلاف لوازم ذاتی اور اختلاف مناسبات ذاتی پر ہے۔ چونکہ وہ سراسر نور ہیں تو لہٰذا اس میں عصیان کا مادہ نہیں ہے تو سراسر اطاعت ہے، اور چونکہ یہ عناصر اربع مختلفہ سے بنے لہٰذا ان کے طبیعتیں بھی کیا ہے، مختلف ہے۔ اب اسی پر ایک لمبی چوڑی تمہید قائم کریں گے، عجیب بات کو لے کر چلیں گے، دیکھو ذرا تمہید کیا ہے۔ پر علم تناسب نہایت درجے کا علم خامس ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کائنات کے اندر ہر ایک کو اس کے مناسب جسم اور فطرت ملی ہوئی، کیڑے کا اپنے جسم ہے، اس کی اپنی فطرت ہے، انسان کا اپنا جسم، اس کی اپنی فطرت ہے کہ نہیں، دنیا کے مخلوق، پھول کا اپنا جسم ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے۔ اچھا آپ اگر دیکھیں گے تو ہر ایک کو اس کے مناسب طبیعت بھی ملی ہے اور اس کے مناسب جسم بھی ملا، اس کو یہ تناسب سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تناسب انتہائی غامض علم ہے، یعنی اللہ نے انسان کو ایسا جسم کیوں دیا، 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کیوں دیے، 4 ٹانگیں دے دیتا، یہ آنکھیں اندر کیوں دسی ہوئی ہیں، باہر کیوں نہیں ہیں، یا جانور کا جسم وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کیوں نہیں دیے، یا پھول کلی نرم و نازک خوشنما خوش رنگ، تتلی نازک خوشنما خوش رنگ کیوں، چاند ایسا کیوں، سورج ایسا کیوں، یہ جو ہر جسم کو جو ایک تناسب خاص دیا گیا ہے فطرت یعنی اللہ کی طرف سے، یہ ایسا علم ہے کہ یہ علم سوائے اللہ کے کسی اور کو علم، ایسا غامض علم ہے، اور اس کے بتلائے سوائے انبیاء اور صالحین کو علم نہیں۔ ہمیں تب علم ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعتاً انسان ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، آپ دیکھیں اپنے جسم کے اندر، دیکھیں آنکھیں، دیکھیں آنکھیں، اس آنکھوں کی حفاظت کے لیے کوئی بظاہر چیز نہیں ہے، ویسے تو آپ کی کھال ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے، لیکن آنکھوں یہ جو اوپر ہلکا سا پپوٹا ہے یہ بھی بالکل ہلکا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا آنکھیں آپ کی گول ہے اور ابری ہوئی ہیں، اور نازک ترین اعضاء میں سے اس کی نزاکت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس میں معمولی سا خلے، معمولی سا کیا اس کو بولتے ہیں، معمولی سا گردہ تنکا بھی چلا جاتا ہے تو آنکھ میں کیسی سوزش اور جلن شروع ہو جاتی ہے، اتنی نازک ہے یہ۔ اب اگر آپ دیکھیں آپ منہ کے بل گر جاتے اور آنکھیں آپ کی جیسے ماتھا اور ناک نکلا ہوا ہے ایسی آنکھیں آپ کی باہر نکلی تو کچھ اور پھٹتا نہ پڑتا سب سے پہلے آپ کی آنکھیں پھوٹ جاتی، لیکن اللہ نے اس تناسب کا خیال رکھتے ہوئے آنکھوں کو نہ صرف اندر کی طرف دسایا بلکہ ماتھا اور ناک سامنے رکھا، یہ اگر ٹوٹ بھی جائے لگ بھی جائے تو یہ دوبارہ صحیح ہو سکتی ہے لیکن یہ بچ جائے گا۔ اب جب تک ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا نا اس تناسب کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو پہلے سے تناسبات کا پتہ ہے کہ کس چیز کو میں نے کہاں رکھنا ہے، تو یہ تناسب ایسا غامض علم ہے نا کہ یہ ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ اب زمین و آسمان میں مماثلت تو ہے، اس مماثلت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے فرشتے عصیان نہیں کرتے انسان بھی عصیان نہیں کرتے، لیکن فرشتے عصیان نہیں کرتے اور انسان کرتے ہیں، تو یہ جو تناسب اللہ نے ہر ایک کو دیا کہ آسمانوں والے نہیں کریں گے اور زمین والے کریں گے بھی اور نہیں بھی کریں گے، کہ اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے تناسب کیوں رکھا ہے، انہیں معصوم کیوں رکھا ہے اور یہاں گنہگار اور نیک اور بد کیوں رکھے، یہ تناسب تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔
لیکن کہتے ہیں ہم تھوڑی کوشش سے غور و فکر سے یہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں کے انسانوں کو عناصر اربعہ مختلفہ سے بنایا گیا، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ان عناصر کے خواص انسان کی طبیعت میں پائے جاتے ہیں. جیسے آپ گرم چیز کھائیں گے تو جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، مسالہ کھاتے تو انسان کی فطرت نا انفعالی ہے. ایسی بات سے بات نکل رہی ہے، ایک میں بات کر دوں یہاں پہ نا، انسان کی فطرت انفعالی ہے. کیا مطلب انفعالی کا؟ یہ قیمتی بات میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک حکیم سے سنی تھی، آزاد کشمیری کے اندر. دیکھو الحکمت ضالۃ المؤمن جو ہے کہ دیکھو آپ وقفے دیکھتے ہوں گے مختلف پروڈکٹس کے، یا باہر سائن بورڈز آپ نے دیکھے ہوں گے، اس پر مختلف مصنوعات کے اشتہار لگائے ہوتے ہیں. اس اشتہار لگانے والوں کو آپ کی طبیعت کا پتہ ہے کہ آپ کی طبیعت انفعالی ہے، لینے والی ہے، متاثر ہونے والی ہے. وہ 30 سیکنڈ کا وقفہ چلاتا ہے اور اس کے اربوں کا کاروبار آپ چلا لیتے ہیں جو ہے نا. جتنی پروڈکٹس ہمیں معلوم ہوئی ہیں یہ وقفے کے ذریعے سے معلوم ہوئی نا یار. اگر یہ وقفے نہ ہوتے، سائن بورڈ نہ ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ کون سی پروڈکٹ کس کام کے لیے. وہ آپ کی طبیعت کو جانتا ہے. انسان میں انفعالی طبیعتیں لینے کا تبھی اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا. اس کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی کہ چونکہ انسان کی طبیعت انفعالی ہے، لہذا خنزیر چکے بغیرتی میں انتہا درجے کا ہے، اس کو کھائے گا تو اس کی کیفیات اس کی فطرت میں آئے گی. اور یہی وجہ کہ آپ یورپ کو دیکھ لو، وہاں کوئی ماں بیٹی کا فرق نہیں ہے. شیر میں چھیڑ پھاڑ ہے، کتے بلی میں چھیڑ پھاڑ ہے، خساست ہے. شریعت سے دور رکھے، تبھی جو لوگ ان کو کھاتے ہیں ان میں رحم کا کوئی مادہ نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر یہ جب 4 عناصر مختلف آ گئے تو لا محالہ ان کے جو خواص ہے وہ بھی اس کی طبیعت کا حصہ بنیں گے. آگ ہے، اس میں غضب ہے کہ نہیں؟ پانی ہے، مٹی ہے، اس میں ذرا جھکاؤ ہے جو ہے نا. ہوا ہے، اس میں آگے پیچھے آنا جانا جو ہے نا. تو طبیعت تو ان چاروں کے خواص کی وجہ طبیعت میں بھی مختلف طبیعتیں ہو گئی ہیں. اس میں غضب بھی ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں نرمی بھی، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں اطاعت بھی، اس میں عصیان بھی ہے، اس میں جھکنا بھی، اس میں بغاوت بھی ہے جو ہے نا. تو چونکہ یہ چیزیں اس کی جسم اور فطرت اس کی جسم کو انہی 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے، لہذا لا محالہ ان کے خواص بھی اس کے جسم کے اندر آ گئے. اور چونکہ فرشتے ان عناصر سے کیا ہیں؟ پاک ہے، لہذا ان میں چیز ہے بھی. تو اس لیے یہ وہ مناسبات ہے جن کی وجہ سے ان دونوں میں فرق آ گیا کہ وہ سراسر اطاعت اور یہ عصیان ہے. ان مناسبات تباینہ اور لوازم سے اور ذاتیات کے تباین سے ہٹ کر یہ اپنے عموم پر رہے گی کہ زمین آسمان میں کیا ہوگی؟ مماثلت ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ ایک ضمنی اعتراض اس کو ایک لمبا کر کے کیا کر دیا ذکر، تاکہ مالا مالا یہ بالکل واضح ہو جائے. جی اب سمجھیں علم تناسب نیا درجہ غامض ہے. تناسب کا مطلب سمجھا ہے کہ ہر شے کو کائنات کی اللہ نے جو خواص دیے ہوئے ہیں، وہ خواص کیوں دیے میرے بھائی؟ تو کہا یہ بہت علم غامض ہے، ہر ایک کی نظر کی طرف نہیں. علم کامل تناسب تو خدا ہی کو ہے، سوائے اس کے انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کو جو حکمائے بنی آدم اور مثال. اب دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ انبیاء کے منکر ہیں. دیکھو حضرت جی کیا فرما رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو غامض علم ہے یہ اللہ کو ہے، اور اللہ کے بتانے سے انبیاء کو ہے. دیکھو ہم انبیاء کے علم کے منکر نہیں ہیں میرے بھائی، اتنا دقیق علم ہم انبیاء کے لیے مان رہے ہیں، اور صدیقین نیکوکاروں کو. دوسرا خود وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو ظاہر بات ہے انبیاء زیادہ خیر کثیر کس کو ملا ہوگا؟ تو یہ حکمت کی بات ہے نا. لہذا اللہ کے بطلہ کی روشنی میں یقیناً انبیاء اور نیکوکاروں کو بھی اس تناسب کا علم ہوگا. باقی عام انسان ہیں انہیں معلوم نہیں، وہ صرف تجربے کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی تناسب نکال سکتے ہیں. جی بنی آدم اور مصداق وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ہوتے ہیں. کچھ ہو تو دیکھیے موافقت آیت آتا کل شیء خلقہ اور نیز بمقتضا اس حکم و عادل فخیم جس کا ہونا خدا کی ذات پاک. کل شیء خلقہ کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو جو مناسبت تھی، جو اس کے لائق تھا، اللہ نے اسی تناسب سے اسی تقدیر کے ساتھ وہ کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. جی جس کا ہونا خدا کی ذات پاک میں مثل توحید یقین. اللہ ایک تو اللہ حاکم حکمتوں والے، اللہ عادل بھی ہے. اس حکمت اور عدل کا تناقضہ یہ کہ اللہ نے جس کو جو جسم جو خواص دیا ہے وہ اس کے وہی مناسب ہے. لیکن کیوں دیا اور یہ مناسب کیوں ہے؟ یہ اس پہ سوائے اللہ کے اور اس کے نیکوکاروں کو مطلع نہیں ہے.
یہ ضرور ہے کہ گیہوں کو اس کے مناسب برگ و بار اور جو کو اس کے مناسب، انگور کو اس کے، اب یہ کھجور کو اس انگور کے گندم کی مناسب۔ طرح بھی تو ہو سکتا تھا نا، اور گندم انگور کی طرح بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں ہم جب دیکھیں گے تو ہم یہی خیال کریں گے واقعتاً گندم کو گندم کی طرح ہونا چاہیے، تو گندم سے ہم نے آٹا نکالنا ہے، تو اگر وہ انگور کی طرح ہوتا ہے تو اس سے تو رس نکلتا ہے نا، تو ہم مشاہدے کے بعد تناسب معلوم کر سکتے ہیں، مشاہدے سے پہلے نہیں۔ انگور کو اس کے، کھجور کو اس کے مناسب، روح ہے انسانی کو اس کے مناسب، بدن اور روح ہے حماری کو، یعنی اگر کوئی اس ایک کے مثال دے رہے ہیں، کوئی گدھا ہے تو گدھے کے مناسب یہی جسم تھا تبھی اللہ نے، اور یہی فطرت تبھی اللہ نے دے دی، ایک مثال دے رہے ہیں۔ اور روح حماری کو اس کے مناسب آتا ہو، لیکن قبل مشاہدہ عطیات ہر نوع ایسا کوئی عاقل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بتلا دے کہ گیہوں بات کے لیے، جب تک خود آپ مشاہدہ نہیں کریں گے نا تب آپ کو سمجھ آئے گا، اس سے پہلے یہ مناسبت کیوں ہے یہ اس اللہ جانتا ہے۔ جی کہ گیہوں کے لیے ایسے شاخ و برگ و بار ہوں گے، اور جو کے ایسے، اور انسان کا ایسا بدن ہوگا اور حمار کا ایسا۔ غرض تناسب و مناسبت یقینی، پر وجہ تناسب و مناسبت معلوم نہیں۔ علم الیقین، عین الیقین جب بنے کہ ہم اندھوں کو وہ دیدہ بصیرت عنایت آتا ہو، ہاں، ہمیں عنایت تو ہو۔ معلوم بھی نہیں، تو علم یقین و حق الیقین میں کب بات کریں گے؟ علم یقین حق الیقین میں تو آپ اس وقت بات کریں گے نا جب ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں تو اس سے معلوم بھی نہیں ہے، تو علم الیقین بھی اس مناسبت کا ہمیں نہیں ہے کہ یہ اللہ نے کیوں دیا ہوا ہے۔ جی جس سے یہ فرق ایسا نمایاں ہو جائے جیسے اندھوں کو بات بینا ہو جانے کے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لال رضائی پر سبز گوٹ، سبز گوٹ مطلب وہ کشیدہ کاری جو ہوتا ہے، پھول وغیرہ ہوتا ہے، تو لال رنگ پر ظاہر ہے سبز پھول مزہ کرتے ہیں، اور سبز رنگ پر لال پھول مزہ کرتے ہیں۔ اور سبز رضائی پر لال گوٹ پپتی ہے، سوائے اس کے اور گوٹ زیبا نہ ہوگی۔ بالجملہ جس چیز کو خدا نے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے یا مقابل میں رکھا، خالی کسی تناسب سے نہیں۔ جی جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سنیے کہ تشبیہ نسبت بنسبت جب معلوم ہو سکتی ہے جب دو چیزوں کا تناسب پہلے جدا معلوم ہو اور دو چیزوں کا جدا، مثلا دو کو دیکھیں کہنا ابھی آگے آئے گا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آیت نا مثلہن، اس مثلہن کے اندر اللہ نے جو زمینوں کو آسمانوں سے تشبیہ دی ہے یہ تشبیہ نسبت ہے۔ یہ حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اصطلاح میں بیان کیا، مراد تشبیہ مرکب ہے۔ آپ نے تشبیہ کی دو قسمیں پڑھی ہوں گی، ایک تشبیہ مفرد جس میں ایک حصی چیز کو دوسری حصی چیز سے، یا ایک حصی چیز کو دوسری معنوی چیز سے، یا ایک معنوی کو دوسری حصی چیز سے، پھر اس کی مختلف قسمیں، اور دوسرا تشبیہ مرکب۔ تشبیہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ حالت او صورت، تشبیہ حالت او بحالت او صورت اخرى، ایک پوری حالت کو، ایک انتزاعی امر انتزاعی کو، ایک پوری حالت کو یا پوری صورت کو ایک دوسری صورت اور دوسری حالت سے کیا دینا؟ تشبیہ دینا۔ پھر اس کی دو قسمیں تمثیلی اور تشبیہ ضمنی آپ نے پڑھی ہوگی، بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے، جیسے قرآن پاک ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ اب یہاں دیکھیں ایک کیفیت کو، ایک حالت کو تشبیہ دی گئی ہے، یہاں گدھے کو اور گدھے پر بیٹھنے والے کو مفرد کو تشبیہ نہیں دی گئی، ایک حالت کو، یعنی جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، علم ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی حالت، ان کی کیفیت اس گدھے کی طرح ہے کہ جس گدھے پر کتابیں لدی ہو۔ تو کیا کتاب پر، گدھے پر آپ کتابیں لاد دیں تو اس سے گدھے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اسی کیفیت کو ان لوگوں سے جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ مرکب ہے جس کو یہ تشبیہ نسبت بنسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آیت کے اندر جو مثلہن ہے نا، تشبیہ مفرد نہیں ہے، اس پر آگے تفصیل سے بیان کریں گے، یہ تشبیہ مفرد نہیں ہے بلکہ تشبیہ مرکب ہے، یعنی زمین آسمانوں کی حالتوں کو، آسمانوں کی کیفیات کو زمین کی حالت اور زمین کی کیفیت سے کیا دی ہے؟ تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ تشبیہ مرکب بالمرکب کریں تو دونوں کے اندر کوئی تناسب ہو، کوئی مناسبت ہو، بغیر مناسبت کے تشبیہ درست نہیں ہے۔ جی اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ جی مثلا 2 کو 4 کے ساتھ وہ نسبت ہے جو 1000 کو 2000 کے ساتھ۔ 2 اور 4 اور 1000 اور 2000 عدد میں الگ الگ ہے نا یار، لیکن کیفیت میں تو ایک ہے نا، جیسے 4 2 کا دگنا ہے ویسے 1000 2000 کا دگنا ہے، نسبت تو ایک ہی نا، دگنا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ جی اگرچہ باعتبار مفرد دونوں الگ الگ ہے، ایک میں عدد اکائی ہے اور دوسرے میں وہ ہاں وہاں تک چلی جاتی ہے، 1000 تک چلی جاتی ہے۔ جی ظاہر ہے کہ اس تشابہ
تشابہ نسبت کا یقین بطور عین الیقین یا حق الیقین جب ہی متصور ہے کہ 2 اور 4 کا تناسب بھی معلوم ہو اور 1000 2000 کا تناسب بھی معلوم ہو. جی الغرض تشبیہ نسبت بنسبت وحدت نوع نسبت کو مقتضی ہے. اور جب آپ تشبیہ مرکب بالمرکب کریں گے تو دونوں میں ایک نوع واحدہ ہونا چاہیے. جیسے یہاں دیکھو یہاں نوع واحدہ دگنا ہونا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اور علم تشبیہ مذکور علم نوع مذکور کو، اور ظاہر ہے کہ وہ مماثلت جو لفظ مثلہن سے بین السماوات والارضین مفہوم ہے تشبیہ نسبت ہے جس کو تشبیہ مرکب کہیے. تشبیہ مفرد نہیں ہے. یعنی تشبیہ مفرد کا مطلب یہ کہ اللہ صرف تشبیہ مفرد بالمفرد کہنا چاہ رہا ہے. کیا اس وقت معنی یہ نکلے گا کہ مطلب آیت کا یہ ہو جائے گا کہ جیسے آسمان 7 ہیں ویسے زمینیں بھی کیا ہیں 7 ہیں. تو کہا اس کے لیے مثلہن کا لفظ لانے کی ضرورت، بلکہ اس کی جگہ 7 اردینہ ذکر کر دیتے. یہ سے زیادہ واضح تھا اگر تشبیہ مفرد بالمفرد متصور ہوتا. لیکن مثلہن کا لفظ بتا رہے کہ یا تشبیہ مفرد بالمفرد مراد بلکہ تشبیہ نسبت بالنسبت. وہ جو آسمانوں کی کیفیات ہیں ویسے زمین کی کیفیات. تو آسمانوں کی کیفیات میں اوپر نیچے ہونا ہے 7 کون ہے، زمین بھی اوپر نیچے 7 ہے. آسمانوں کی کیفیات میں ایک دوسرے کے بیچ میں بعد ہونا ہے. اگر یہ تشبیہ مفرد ہو تو پھر یہ چیز حاصل نہ ہوتی. زمین و آسمان کے درمیان بھی بہت ہے. جیسے آسمانوں میں سب سے اوپر والا آسمان افضل ہے، وہاں سے حکومات ہے، یہاں زمینوں میں بھی سب سے اوپر والی زمین افضل ہوگی. جیسے آسمانوں میں سب سے اوپر والے میں ایک سردار ہے مخلوقات ہے، پھر نیچے والے میں ایک سردار اور مخلوق ہے، اس طرح زمین میں بھی اوپر والے میں مخلوق ہوگی سردار ہوگا، نیچے والے میں مخلوق ہوگی اور سردار ہوگا. یہ تب بنے گا جب تشبیہ نسبت ہوگی. اگر تشبیہ مفرد ہوگی تو پھر تو 7 کا 7 کے ساتھ مقابلہ ہوگا، بس بات ختم ہوگی. لیکن کہتے ہیں اس کے لیے مثلہن کا لفظ لانے کی ضرورت مقام کا تقاضا ہی نہیں ہے میرے بھائی. جی اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں. جی تشبیہ مفرد بمفرد نہیں ہے، ورنہ زمین کو آسمان سے کیا مناسبت اور کیا مشابہت. جی. اور اگر ہو بھی کوئی مناسبت اور ظاہر ہے کہ کوئی نہیں تو ہمیں کیا. جی. آیت اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن میں بالیقین تشبیہ نسبت ہے، اس لیے کہ کم سے کم اگر نفس عدد میں مماثلت ہوگی تب یہ معنی ہوں گے کہ اس مجموعے کے اجزاء کو باعتبار بے اعتبار کم میں منفصل اس مجموعے سے وہ نسبت ہے جیسے اس مجموعے کے اجزاء کو اس مجموعے کے اجزاء سے. اور اہل فہم جانتے ہیں کہ یہ تعویل نہیں کہ دینگا دینگی تشبیہ مفرد کو مرکب اگر آپ بعض مجموعہ کو لے کر تو یہ تشبیہ جائز نہیں، کیونکہ مرکب کو تو بتاویل جملہ مفرد کیا جا سکتا ہے، لیکن مفرد کو مرکب، کیونکہ مفرد حقیقی وہ ہوتا ہے جو کثیر پر صادق. آپ نے منطق کے اندر پڑھا ہوگا ایک جزئی حقیقی ہوتا ہے اور ایک جزئی اضافی ہوتا ہے. جزئی حقیقی وہ جس پہ کثیرین کی شرکت کیا ہو مانے ہو، اور جزئی اضافی اس سے کہتے ہیں کہ ہر وہ اخذ جو کس کے تحت ہو عام کے تحت. اچھا پھر آپ نے ان کے درمیان نسبتیں بھی پڑھی تھی، عموم خصوص مطلق کی نسبت پڑھی تھی کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہو سکتی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی یا ہونا ضرور نہیں ہے. کیوں کہ جزئی اضافی فی نفسی کلی ہوتی ہے، جبکہ جزئی حقیقی وہ واحد وہ کثیرین پر صادق آئی. اسی طرح کہتے ہیں جملے کو مرکب کو تو مفرد کر سکتے ہیں مفرد کی تعویل میں، بات سمجھے، لیکن مفرد حقیقی جو صرف ایک پر صادق ہے اسے جملہ مرکب یہ کر. یہاں پر بھی اگر آپ تشبیہ مفرد لیں گے تو اصل میں تو تشبیہ نسبت بھی نسبت ہے، تشبیہ مرکب ہے. تو آپ گویا مرکب کو مفرد کی تعویل میں لے رہے، آپ گویا مفرد کو مرکب کی تعویل میں لے رہے، اور مفرد کو مرکب کی تعویل میں لینا درست نہیں ہے. جی یہی دینگا مشتی سے اسی کو تعبیر کر رہے. جی بلکہ یوں کہیے کہ بتاویل مفرد بنا لیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جملہ بتاویل مفرد ہو سکتا ہے، مشہور بین القوم ہے نا، جملہ بتاویل مفرد ہو سکتا ہے نا یار. اريد ان اتکلم، تو اتکلم جملہ ہے نا، لیکن ان مسجد سے اس کو بتاویل مفرد کر کے کیا کر دو، ہاں تو یہ ہو سکتا ہے. جی بتاویل مفرد بنا لیتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جملہ بتاویل مفرد ہو سکتا ہے پر مفرد میں تعویل جملہ ممکن نہیں. سو کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کثیر حقیقی کو تو بوسیلہ ہیت اجتماعی واحد بنا سکتے ہیں. جو کثیر حقیقی ہے نا اس کو ایک حکم میں ڈال دے تو واحد بن جائے گا، لیکن جو ہے ہی واحد اسے آپ کثیر کیسے بنائیں گے میرے بھائی؟ جو ہے ہی واحد حقیقی اس کو آپ کثیر کیسے بنائیں گے؟ جی پر واحد حقیقی کو کسی طرح کثیر حقیقی نہیں بنا سکتے. ایک کتاب ہے، یہ 2 کتابیں، یہ 3 کتابیں، ان کو واحد بنایا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں شے ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ دیکھو شے واحد ہو گیا. لیکن اس کو میں کہوں کہ یہ 2 ہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. اس کو میں کہوں یہ 3 ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جی
سو یہاں دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، واحد حقیقی ہے یا کثیر حقیقی، نہ عدد میں وحدت ہے نہ معدود میں، اور بے اعتبار حیت اجتماعی وحدت ہو بھی تو وہ مقصود بالذات بالارادہ آپ نہیں۔ دیکھ لیں، آسمان ساتھ ہے، زمین ساتھ ہے، تو عدد میں کیسے وحدت ہو سکتی ہے؟ تو آپ اسے کیسے مفرد بنا سکتے ہیں؟ تشبیہ مفرد بالمفرد کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ آپ کو تشبیہ مرکب ہی مراد لینا ہوگا۔ جی البتہ عنوان مشبہ بھی اور عنوان مشبہ کہیے، ورنہ اول تو من الارض مثلہن نہ فرماتے سبع اگر سماوات۔ تشبیہ مفرد بالمفرد ہی ہوتا تو مثلہن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبع اردینہ صاف صاف اللہ کہتا کہ 7 زمینیں 7 آسمانوں کی طرح۔ جی سبع اردینہ فرماتے، جیسے اللہ نے 7 سماواتن کہا نا یار، جی صحیح۔ تو اللہ زمینوں کے بارے میں کہتا ہے 7 اردینہ، یہ مثلہن کیوں کہہ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ عدد میں یعنی تشبیہ مفرد مراد نہیں ہے، جس میں لفظ کم ہو جاتے، معنی واضح ہو جاتے ہیں، زیادہ الفاظ کے مقابلے میں کم الفاظ زیادہ بلیغ ہے نا، ایک تو لفظ بھی کم ہو جاتے ہیں، معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ کنایہ سے بہرحال ہاں صراحت میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے، باقی اس لفظ میں کوئی اور خوبی زیادہ نہیں، مبالغہ فی عدد السبع متصور نہیں، جو یوں ہی کہیے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی مثلہن، اس لیے مراد تو 7 ہے، تشبیہ مفرد بالمفرد ہے، ذرا توجہ دو، لیکن اللہ نے 7 اردینہ کیوں نہیں فرمایا؟ اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے مثلہن اس لیے فرمایا کہ یہ کنایہ ہے عدد سے، اور الکنایۃ ابلغ من التصریح، تو مثلہن میں عدد کا کون سا کنایہ ہے جو آپ یہاں اس کو کس کے معنی ملے؟ کنایہ کے معنی ملے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اگر اللہ نے تشبیہ مفرد بالمفرد ہی کرنا ہوتا تو جیسے 7 سماوات کا 7 اردینہ کہہ دیتے کہ زہر سرات میں زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور جملے بھی ہمیں کیا کرنا پڑتے مثلہن کے مقابلے میں کم استعمال کرنا پڑتے۔ اب اس پر معترض کہہ رہے کہ نہیں، اصل میں مراد تو 7 اردینہ ہی ہیں، مثلہن کا لفظ 7 کی جگہ بطور کنایہ لے کر آئے۔ تو نانوتوی کہتے ہیں مثلہن میں 7 کا کون سا کنایہ میرے بھائی؟ کون سا ایسا جو مبالغہ فی الکنایہ کے لیے اس کو لے کر ہے؟ تو کوئی 7 والا دور دور تک مثلہن کے اندر کوئی دور دور، کیونکہ کنایہ مراد لینے کے لیے تو کوئی نہ کوئی قرینہ چاہیے نا میرے بھائی، بات سمجھا رہی ہے؟ یہ بلاغت کتاب نے چیزیں پڑھ لی، کوئی نہ کوئی کرنا چاہیے، تو مثلہن کے اندر 7 کے لیے کون سا کرنا ہے جو یہاں آپ کنایہ کے معنی میں اس کو لے؟ لہٰذا آپ کو یہی ماننا پڑے گا کہ یہاں تشبیہ مرکب بالمرکب ہے۔ جب تشبیہ مرکب بالمرکب ہے تو وہ تضادات اور تباینات جو ان کی ذات کا ہے اس سے جب ہم نکال لیں گے تو پھر یہ زمین و آسمان آپس میں صورت میں حالت میں حیت میں ایک جیسے ہوں گی۔ اس ایک جیسے ہونے کا تقاضے کہ جیسے 7 آسمانوں پر مخلوقات ہیں 7 زمینوں پہ بھی مخلوقات ہو۔ اب آگے پھر اصل میں بات آتا ہے کیسے تطبیق دینی۔ جی جو یوں ہی کہیے کہ الکنایۃ ابلغ من الصراحۃ، سوائے مماثلت فی العادت کہیے تو کلام از قبیل المعنی فی بطن الشاعر ہو جائے۔ ذات و صفات کی بات نہیں کہ الفاظ مستعملہ میں سے سوا اس لفظ کے ادائے معنی مقصود میں کام نہ دے۔ ہاں اگر مساوات فی المقادیر ہوتے تو البتہ یہ محل اس لفظ کے لیے بہت عمدہ تھا۔ دوسرے یہ تشبیہ نسبت اور علاوہ اس کے اور مناسبتیں اور مماثلتیں جو مذکور ہو چکی، اس طرح سے ہرگز برابر۔ اگر آپ تشبیہ نسبت نہیں مراد لیں گے تو ماقبل میں جو ہم نے مناسبتیں ذکر کی ہے زمین و آسمان کے درمیان، عقلی، قرآنی، حدیثی، تو وہ کیسے برابر ٹھہریں گی؟ وہ کیسے بیٹھیں گی؟ یہ تبھی بیٹھیں گی جب آپ مثلہن میں تشبیہ نسبت بالنسبت تشبیہ مرکب مراد لیں گے۔ جی اس طرح سے ہرگز برابر راست نہ آتی۔ درست نہ آتی۔ جی بالجملہ یہاں تشبیہ نسبت مقصود بالذات ہے، اور ظاہر ہے کہ تشبیہ نسبت میں مشابہت اور مناسبت طرفین علاوہ نسبت مذکور ہرگز ضروری نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ غایت درجہ کا بونے بعید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ان نسبتوں کو جو مخلوق کے ساتھ حاصل ہے ان نسبتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو مخلوق کو مخلوق کے ساتھ مرکب کے اندر جو حالت بیان کی جا رہی ہے بس اس حالت کی مناسبت ہو، بات سمجھ آ رہی؟ باقی فی نفسی دونوں میں بونے بعید ہو۔ جیسے کہ بعض اوقات اللہ تشبیہ بیان کرتے اپنے بعض چیزوں کی مخلوق کے ساتھ، اب اللہ کی اور مخلوق کے درمیان بونے بعید ہے میرے بھائی، لیکن اس طرح وہ ایک حالت کو بیان کرنا چاہتا، اللہ کا مقصود یہ ہوتا۔ جی جیسے دیکھو مثلا فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم دیکھو یہاں جو دیکھو مخلوقات شریک باری ٹھہراتے اللہ کے ساتھ، تو اللہ خود فرما رہے کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا تمہارا غلام کا کوئی مشترکہ سردار ہو، کسی اور کا تمہارے غلام میں کوئی شریک ہو، نہیں، وہاں تم ایک یکتائی آقا ہونے میں تم اپنے آپ کو یکتا سمجھو گے، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کو کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ اب دیکھو یہاں
اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات میں معاذ اللہ میں جو شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں، اس کو اللہ مخلوق کی ایک محسوسی مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھو اللہ کے شرک میں اور مخلوق کے غلام کے شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے نہیں ہے، وہ خدا ہے میرے بھائی اور یہ مخلوق ہے، لیکن مقصود یہ بون تو چلتا رہے گا، یہ تضاد تو چلتا رہے گا، کیفیت ایک ہے۔ جیسے یہاں تم اپنے غلام کے اندر آقا کو متصور گوارا نہیں کر سکتے، تو اللہ بھی اپنی خدائی اور وحدانیت میں کسی کو گوارا اس طرح یہاں پر بھی سمجھے کہ تشبیہ مرکب میں صرف جو نسبت ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں مناسبت ضروری ہے، باقی بونے بعید ہو۔ تو یہاں پر بھی آسمان و زمین میں مناسبت ہے، مخلوقات میں مناسبت ہے۔ اب اوپر والی مخلوق بے شک نیکوکار ہو اور نیچے والی بے شک غائب درجے کی بدکار ہو، اس سے تشبیہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کا مناسبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ من شرکا فیما آپ دیکھیں نا، رزقناکم، اپنی اتنی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیسے گھماتے ہیں جب تک کہ بالکل ہر دروازے کو بند نہ کر لے، بات سے بات نکالتے ہیں جی۔ فانتم فی سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب اللہ نے جس طرح آسمان و زمین کو منور کیا، نور السماوات کا مطلب منور السماوات، تو کیا ہم جو روشنی کرتے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، ظاہر سی بات ہے، لیکن بس ایک کیفیت کو بیان کرنا مقصود ہے جی۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نارا نور علی نور۔ کہاں اللہ کا آسمان جو ستاروں سے اور چاند سے اور سورج سے روشن کیا ہوا ہے، کہاں ہمارے تاکچے کے اندر ایک دیا اور ایک لالٹین، دونوں پہ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بس وہ کیفیت کو بیان کرنا، وہ حالت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس طرح زمین و آسمان کے باسیوں کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، مقدار میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، لیکن نسبت ایک ہی، جیسے وہاں مخلوق ہے اسی کے مقابلے میں زمین میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ مخلوق کے تناسب میں برابری ہو جائے جی۔ اعلی ذا القیاس اور بہت جات تشبیہ نسبت مراد ہے، تشبیہ مفرد نہیں، اور اس صورت میں ہرگز نہ کسی طرح کا تجوز ہے، مجاز یعنی تشبیہ نسبت ہے، یہاں ہم نے کوئی مجاز مراد نہیں لیا، نہ کسی طرح کی تعویل، بلکہ جیسے 2 روپیوں کو 4 روپیوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو 2 پہاڑوں کو 4 پہاڑوں کے اب ساتھ۔ 2 روپیہ اور پہاڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے، بونے بعید ہے کہ نہیں، لیکن نسبت برابر ہے، 4 2 کا دگنا ہے اور 4 پہاڑ 2 پہاڑوں کے کیا ہے؟ دگنے ہیں جی۔ جو 2 پہاڑوں کو 4 پہاڑوں کے ساتھ، یا 1000 جوتوں کو 2000 جوتوں کے ساتھ، یا لوکارسم کے سلسلے لوگریتھم کہتے ہیں غالباً اس کو انگریزی میں، ریاضی کا ایک فن ہے، میٹرک وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے جو ہے، اس میں اعداد شمار وغیرہ آپ نے پڑھی ہے میٹرک میں جو نا، کمال الدین نام کے ایک شخص ہے، انہوں نے باقاعدہ اردو میں اس پر کتاب بھی لکھی ہے۔ تو دیکھیں نا، اب ہم نے کہا تھا نا کہ ریاضی کو بھی آپ نے اس علم کو سیکھنے کے لیے، تو آج کل کے مولویوں نے تو بہت سارے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جو ہے نا، تو دیکھ جیسے یہ اس کے خاص عادات، اس سے حساب کتاب آسان ہو جاتے جی۔ یا لوکارسم کے سلسلے کو اپنے مقابل کے سلسلے کے ساتھ، یا مجذورات اعداد، روٹ نمبر، جیسے 16 کا جذر کیا ہے چچا؟ 4، 2 کا جذر کیا ہے؟ 4 کا جذر کیا ہے؟ 2، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے جی۔ یا مجذورات اعداد مرتبہ من الواحد الی غیر النہایہ کو اعداد مرتبہ کے ساتھ ہے، اور اس تشبیہ میں باوجود کہ طرفین کو نسبتین میں کچھ مناسبت ہی نہیں، ہرگز کچھ مجاز نہیں، بلکہ تشبیہ اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اب 4 کو 2 سے ایسی نسبت ہے جیسے 4 پہاڑوں کو 2 سے، یا تو سرے سے کوئی مناسبت نہیں، کہاں پہاڑ اور کہاں 2، لیکن پھر بھی تشبیہ ہے کہ نہیں یار؟ تشبیہ درست ہے کہ نہیں یار؟ تو زمین و آسمان میں تو کتنی مناسبت ہے، تو پھر تشبیہ مثل ہونا درست کیوں نہیں ہوگی میرے بھائی؟ جیسے یہاں تشبیہ مرکب ہے، باوجود بونے بعید کے درست ہو گئی کہ کہاں 4 کا تو کہاں 4 پہاڑ، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن تشبیہ نسبت کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ تو زمین و آسمان میں تو کئی مناسبتیں ہم نے حدیث سے ثابت کر دی ہے، قرآن سے ثابت کر دی ہے، تو وہاں کے اس طرح کے بونے بعیدیں آ جائیں کہ یار آسمان کے فرشتے تو بالکل معصوم ہیں اور زمین کے انسان گنہگار، تو یہ کیسے ایک دوسرے کے مثل ہو سکتے ہیں؟ تو کیا اس سے تشبیہ پر کوئی فرق؟ ابھی بھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی چلائیں گے آپ کو جی۔ ایسے ہی طرح آیت اللہ الذی میں خیال فرمائیے، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ترکیبات روحانی اور جسمانی بنی آدم اور حیوانات ارضی وغیرہ کو ترکیبات روحانی و جسمانی ملائکہ افلاک کے ساتھ وہی نسبت ہو جو زمین کو فلک کے ساتھ، اور یہ فرق کفر و اسلام جیسے زمین و فلک میں بون و بعید ہے نا یار،
اس طرح ممکن ہے کہ وہاں کے ملائکہ کے روحانیت میں، طبیعتوں میں اور انسانوں کی طبیعتوں میں بونے بعید ہو، لیکن اس بونے بعید سے تشبیہ پر کوئی فرق مثلہن اپنی جگہ رہے گا. جی اور یہ فرق کفر و اسلام نے رنگی تراکیب مختلفہ سے پیدا ہوا ہو، توضیح کی ضرورت ہو تو دیکھیے. جیسے اجسام بنی آدم میں ترکیب عناصر ہے اور اس ترکیب کو بوجہ مشاہدہ نمبر 1 رطوبت، یبوست، حرارت، برودت، خواص اربع عناصر اربع دریافت کیا ہے، کیونکہ خاصہ کا وجود اپنے ملزوم اور مخصوص بھی کے وجود پر دلالت کرتا ہے. روشنی کیوں ہے؟ ہاں یہ اس کا خاصہ ہے نا. تو خاصہ ملزوم پر دلالت کرتا ہے. خاصہ ملزوم پر کیا کرتا ہے؟ آپ کا جسم گرم ہو، تپ رہے ہو آپ، یہ کس بات کی علامت ہے؟ بولے نا، آپ کا جسم تپ رہا ہو، گرم ہو آپ، یہ کس بات کی علامت ہے؟ بخار ہے نا. اس کا خاص ہے، اس کے اثرات ہے نا یار. بات سمجھا رہی؟ تو جسم گرمی بھی محسوس کرتا ہے، ٹھنڈک بھی محسوس کرتا ہے، گرمی بھی اور ٹھنڈ. یہ خاص ہے اس کے عناصر کے، کہ اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے اور ہوا بھی ہے. جی ایسے ہی بوسیلہ خواص اربع یوں سمجھ میں آتا ہے. خواص سے، ان 4 عناصر کے خواص سے پھر جسم کی طبیعتیں کیسے بنتی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت البالغہ یا تصوف کی جو کتاب ہے اس کی طرف جانا پڑے گا. تو مجل فسانی تو بات لمبی ہو جائے گی. جی ایسے ہی بوسیلہ خواص اربع یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ارواح بنی آدم میں بھی 4 عنصر سے ترکیب دی ہے. وہ خواص اربع کیا ہیں؟ ایک تو مضمون استکبار، سب میں تھوڑا بہت مشہور ہے. دوسرا مضمون خواہش، تیسرا مضمون تعصب، تکبر ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، خواہشات، جی طلب. تیسرا مضمون تاثر و انفعال بھی قلیل کثر لینا، جی قلیل کثیر سب میں. چوتھے مضمون استقلال. اعلیٰ القیاس اب ان کے مقابل میں، ان 4 خواص کے مقابل میں 4 چیزیں اور ہو جائیں گی. وہ کیا کیا ہیں؟ اعلیٰ القیاس غصہ اور سبک حرکتی اور نرمی اور کسل بھی سب میں نظر آتی ہے. اعلیٰ القیاس مضمون عصیان و انقیاد و نسیان و خطا بھی سب میں موجود ہے. کتنی ہوگی؟ 8 ہو گئی. جی یہ 12 چیزیں جو مذکور ہوئی، 4 اس کے عناصر جو اوپر ذکر ہوئے ہیں. جی یبوست، رطوبت. جی یہ 12 چیزیں جو مذکور ہوئی، ان میں جن 4 کو لو، آتش و باد و آب و خاک کے ساتھ ایک مناسبت ہے. اہل فہم خود سمجھ لیں گے. آتش و باد، آب و خاک مطلب یار آگ، پانی، مٹی، ہوا یار. اہل فہم خود سمجھ لیں گے. ان میں سے کس کس خاص کو، ان میں سے ان 4 عناصر کس کس سے مناسبت ہے، یہ پھر خود ہی نکال لینا. ٹھیک ہے نا. جی بئی ہما جیسے اختلاف مقادیر عناصر سے فرق حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، امزجہ بنی آدم پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی فرق مقادیر ملزومات خواص مذکورہ سے امزجہ روحانی میں عجیب ترکیبیں ظاہر ہوتی ہیں. جیسے اس میں شہوت آ رہی ہے اور اس میں جو ہے نا غصہ آ رہا ہے، اسی طرح انہی عناصر کی وجہ سے اس کی روحانیت پہ بھی مختلف اثرات پڑتے ہیں. کبھی آگ کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی مٹی اور ہوا کی وجہ سے ایمان کی طرف چلا جاتا ہے. جی جن میں ایک مزاج کفر یا اسلام بھی ہے، مگر باوجود مناسبت مذکورہ جو عناصر جسمانی اور عناصر روحانی میں مذکور ہوئی، تراکیب روحانی میں تو کفر و اسلام حاصل ہوتا ہے پر تراکیب جسمانی میں حاصل نہیں ہوتا. سو اسی طرح اگر تناسب بین الملائکہ و بنی آدم محفوظ رہے اور یہاں فرق کفر و اسلام نمایاں ہو، وہاں نہ ہو، تو کون سی ایسی محال یا دشوار بات ہے؟ جسم ان عناصر اربع سے بنے نہیں ہے، تو لہذا وہاں کفر اسیان ہے بھی نہیں. اور چونکہ یہاں ان عناصر سے ملا تو یہاں کفر اسیان بھی لا محالہ ہوگا. تو یہ جو تناسب دونوں کا فرق ہے، یہ ان کی ذات کے مناسبات کا تباین ہے. یہ ہوگا، اس میں مشابہت نہیں ہے، یہ الگ الگ رہیں گے. اس سے ہٹ کر مشابہت اپنی جگہ برقرار رہے گی. جی کون سی ایسی محال یا دشوار بات ہے جس کی وجہ سے اطلاق مماثلت سماع و عرض میں متعمل ہو جائے؟ جی پڑھیں تاکہ بس اب مقصد تک پہنچے. بالجملہ مماثلت بین السماء والارض بجمیع الوجوہ ہے، اور یہ فرق امزجہ ملائکہ رحمت و ملائکہ عذاب و ملائکہ جنت و دوزخ و ملائکہ متعینہ نفخ ارواح و ملائکہ متعینہ قبض ارواح اس تناسب کی تصحیح کے لیے کافی ہے. واللہ عالم بحقیقت الحال. جی آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح کے تناسب پر، اس طرح کے فرق پر اگر آپ انکار کرنے لگ جائے تو یہ فرق تو آپ کو ملائکہ میں بھی مل جائے گا میرے بھائی. ملائکہ میں کوئی عذاب کا ملائکہ ہے، کوئی رحمت کا ملائکہ ہے، کوئی روح پھونکنے کا ملائکہ. وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ مزاج کا فرق ہے، نفس ملائکہ میں سب برابر ہے. یہاں پر مزاج کا فرق رہے گا
باقی نسبت میں وہ برابر رہیں گے، جیسے وہاں مخلوقات یہاں پر بھی مخلوقات ہوں گی۔ جی اب اصل مقصد آ گیا۔ جی جب ان اوہام کی مدافعات سے فراغت پائی تو مناسب یوں ہے کہ پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کیجیے۔ ناظرین اوراق جب یہ بات سمجھ گئے کہ تشبیہ متضمن آیت اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن تشبیہ نسبت ہے، تشبیہ مفرد نہیں، جو تساوی مقادیر اجرام و مافیہ لازم آئے تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ تشبیہ مفرد میں صرف مقدار ساتھ اور ساتھ لازم ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ تشبیہ مرکب ہے جس میں تمام مناسبات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی۔ جی یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر بطور تشبیہ یوں کہا جائے کہ فرد اب یہ پورا مضمون میں آپ کو خلاصے میں سمجھاتا ہوں نقشے میں، پہلا پورا مضمون پڑھیں اور یہ آپ سمجھ بھی گئے، اس کو منطبق خود ہی کر سکتے ہیں، آسانی کے لیے میں بھی نقشے میں آپ کو آسان کر کے دیتا ہوں۔ جی کہ فرد اکمل فلک افتم کو افراد باقیہ فلک مذکور کے ساتھ وہ نسبت ہے جو فرد اکمل فلک ششم کو اس کے افراد باقیہ کے ساتھ، یا فرد اکمل زمین ہاذا یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ عبارت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ نقشہ لے آئیے گا۔ جی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں ذرا پہلے مدعا تو دیکھیں، اب دیکھو ذرا، دیکھیں آپ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ کہہ رہا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے آخری ہے، بظاہر لوگوں کو یہی سمجھ آ رہا ہے۔ اور ایک طرف حدیث ہے کہ ان اللہ خلق سبع ارض فی کل ارض آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و عیسیٰ کا عیسیٰکم و نبی کا نبیکم۔ ایک طرف یہ حدیث ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی صحیح ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، تو پھر تو ہر آدمی کو موقع مل جائے گا کہ کل کو جو صحیح حدیث اس کو آیت کے خلاف نظر آ رہی ہے بظاہر اس کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے آج کل اشاعت والے بہت سے حضرات کہتے ہیں جی وہ سماع موتا والی جو حدیثیں ہو چکے قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا ہم انکار، اگر چاہے بخاری کے اندر کیوں نہ ہو، ایک دروازہ کھل جائے گا، وہ آ کے اس کی توضیحات آ رہی ہیں، لہٰذا ہم حدیث کا بھی ایسے انکار نہیں کر سکتے۔ حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، یہ اس کو شاذ کہا، وہ اس لیے انکار کیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں تو پاک پیغمبر کو آخر نبی کہا گیا، اور اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی 7 زمینوں میں بھی نبی ہیں، تو جب باقی 7 زمینوں میں نبی ہے تو پھر نبی کیسے آخر نبی ہوگی؟ حضرت امام کہتے ہیں میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ اس کا حل یہ کہ اول تو خاتم کا لفظ دیکھو کہ خاتم کی سے مراد کیا ہے۔ کہتے خاتم سے مراد یہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نبوت اور کمالات سے موصوف بالذات ہے، جن انبیاء کو جو نبوت اور جو کمال ملی وہ آپ ہی کی ذات سے ملی، وہ آپ ہی سے حاصل شدہ ہے، گویا آپ ان کے لیے بمثل سورج ہیں اور باقی بمثل تارے ہیں۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کمالات سارے آپ پر آ کر ختم، اس کو ہم نے ختم نبوت ذاتی سے تعبیر کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کو آخر میں بھیجا جائے، کیونکہ جب سورج آتے تو ستارے خود بخود، اور اس پر ہم نے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی، لہٰذا یہ خاتمیت رتبی آپ کے لیے خود بخود خاتمیت زمانی ثابت کرے گی۔ اور تیسری چیز، چونکہ مکانوں میں سب سے اوپر والا مکان زمین ہے ہماری والی، پاک پیغمبر کو اسی میں بھیجا گیا آخر نبی بنا کر، لہذا مکان کے اعتبار سے بھی آپ آخر نبی ہیں۔ گویا اس خاتم و نبین سے 3 قسم کی خاتمیت آپ کے لیے ثابت ہو رہی ہے، خاتم رتبی بھی، خاتم زمانی بھی، اور خاتم مکانی بھی۔ کیونکہ خاتم کا مضاف الیہ النبیین ہے، اور مضاف الیہ میں جتنی وسعت ہوتی ہے شان اتنی بڑھتی ہے۔ میں کہوں کہ جی پاکستان کا بادشاہ، اور میں کہوں 7 براعظموں کا بادشاہ، دیکھو پاکستان کے بادشاہ میں عظمت زیادہ ہے، 7 براعظموں کے بادشاہ میں عظمت زیادہ ہے، 7 بادشاہ 7 اقلیم جو ہے نا۔ اب یہ حدیث رہ گئی، کہتے ہیں اس حدیث کے مضمون کی تائید قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ طلاق کی آیت ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 انہی کی طرح 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس حدیث کی تطبیق کے لیے پہلے آپ ذرا تمہید سمجھیں، جیسے اس حدیث پہ 7 زمینوں کا لفظ ہے، ایسی قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کی اور 7 آسمانوں کے ساتھ 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے مثلہن کا لفظ استعمال کیا تشبیہ کے لیے، اور تشبیہ مرکب ہے، معلوم ہے صرف عدد کے اندر تشبیہ مراد بلکہ حالت اور کیفیت کے اندر تشبیہ مراد ہے۔
اور مثلہن چونکہ مطلق ہے، جیسے کہ خاتم النبیین مطلق ہے، ہر قسم کی ختمیت ثابت ہے، اس طرح مثلہن جب مطلق ہے تو ہر قسم کی مناسبت اور تشبیہ مراد ہوگی۔ لہذا زمین و آسمان کے آپس میں جو تضادات ہے، جو ان کی ذات کا تقاضا ہے، اس کو تو ہم نکال لیں گے، اس میں تشبیہ مراد نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر مثلہن عام ہوگا، یعنی دونوں کے اندر مماثلت ہوگی، برابری ہوگی۔ اسی مماثلت کا تقاضا یہ کہ آسمان 7 ہے تو زمین بھی کیا ہے، آسمان اوپر نیچے تو زمین بھی کیا ہے، یہ تو خود حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ آسمانوں کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے تو زمین کے اوپر نیچے بھی کتنی مسافت ہے، 500، یہ تو خود حدیثوں کے اندر ہے۔ اسی مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آسمانوں میں مخلوقات 7، زمینوں میں بھی کیا ہونی چاہیے 7۔ آسمانوں میں 7 مخلوقات ہو تو خود حدیث کے اندر ہے کہ اللہ سب سے پہلے جو حکم دیتا ہے پہلے آسمان والوں کو دیتا ہے، پہلے آسمان والوں سے دوسرے آسمان کو، دوسرے آسمان والوں سے تیسرے آسمان کو دیتا ہے، یہ تو خود اور لہذا زمین میں بھی ہمیں ایسی اب مخلوقات ماننی پڑے گی، کیونکہ مثلہن عام ہے، تو جو آسمان میں وہی کیا ہوگا، زمین میں ہوگا۔ اب ان 7 آسمانوں میں جو سب سے اوپر والا آسمان ہے، خود حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آسمان سب سے افضل اعلیٰ ہے، کیونکہ عرش اس کے اندر ہے۔ سب سے اوپر ہونے کی وجہ سے جب وہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے کہ عرش اس کے اندر ہے، تو یہ زمین بھی سب زمینوں سے کیا ہے، اوپر ہے، لہذا یہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہونی چاہیے۔ ایک تمیز سمجھ آ گیا آپ کو؟ لہذا جیسے 7 آسمانوں پر مخلوقات ہے، 7 زمینوں میں بھی کیا ہوگی، یہ ایک تمیز ہے۔ دوسری تمیز، اللہ کا عدل و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک خاص نظام کے تحت اس پورے نظام کو چلائے، آسمانوں کے نظام کو بھی اور زمینوں کے نظام کو بھی۔ یہ خاص نظام تبھی چلے گا جب وہ ساری مخلوقات کسی کو اپنا بڑا بنائیں گی، ورنہ تو آپ کی زبان میں کہا تھا کہ جنگل کا قانون ہے، ہر ایک اپنا قانون، تبھی تو اسلام ایک خلیفہ کو مقرر کرنے کا کہتا ہے، ورنہ ہر ایک تو جنگل کا قانون ہو جائے گا نا۔ اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آسمان والے بھی کسی کو اپنا بڑا بنائیں، اسے بڑا بنا کر 2 کام کریں، ایک اس کو حاکم بنائے، دوسرا اس کو حکومت دے۔ حاکم کا مطلب یہ کہ جو فیض مبدأ فیاض اللہ کی ذات سے آئے گا سب سے پہلے اس پر آئے گا اور اس سے پھر باقیوں میں جائے گا، یہ حاکم ہے، یعنی باطنی اثرات کمالات۔ اور حکومت یہ ہے کہ جیسے وہ سب سے کمال والا ہو کر اس کے کمال سب میں منتقل ہو رہے ہیں، تو وہ سب سے اوپر والا ہو کر اس کا امر اور نہیں بھی سب پر نافذ ہو، سب اس کے اطاعت گزی ہوں، سب اس کے فرما بردار ہو، یہ حکومت ہے۔ کہتے یہ کس کو آپ منتخب کریں گے؟ سب تو برابر ہے۔ کہتے یہ ہم ان کو منتخب کریں گے جو ان کمالات میں موصوف بذات ہوگا، جس پر آ کے سارے کمالات ختم ہوں گے اور اس اور منبع فیاض کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اسی کمال بذات کی وجہ سے ہم اس کو سب پر کیا دیں گے، ترجیح دیں گے۔ تو پہلے آسمان میں جبرائیل ہے، اب چونکہ جبرائیل اللہ سے حکم لینے میں کوئی واسطہ بیچ میں شامل ہے، تو پہلے آسمان کے فرشتوں کے لیے وہ جبرائیل منبع فیاض ہو جائیں گے، کمالات بھی جبرائیل سے لیں گے اور وہ جبرائیل بے اعتبار حکومت امر نبی پر کیا ہوگا، حاکم ہوگا۔ اسی طرح دوسرے آسمان میں بھی چونکہ مخلوقات ہے، لہذا وہاں پر بھی ہم یہی ترتیب نکالیں گے، حکمت اور عدل کے تقاضے کہ وہاں پر بھی کوئی بڑا ہو۔ اب اس دوسرے آسمان کے لیے وہ بڑا ہوگا، وہ ایک بڑا ہوگا، دوسرے آسمان والے سارے مخلوقات اپنے اس منبع سے حاصل کریں گے، ان کے لیے وہ منبع حجت ہوگا، اور یہ منبع دوسرے آسمان والا بما اپنے محکومات، بما اپنی رعایا، بما اپنے نیچے والوں کے، یہ اس پہلے آسمان کا جو منبع ہے اس کا محتاج ہوگا، اس سے لے گا ہلوم جرا 7ویں آسمان تک چلتے چلے جاؤ۔ جب 7 آسمانوں میں ایسی چیزیں ثابت ہوگی تو لا محالہ جب زمین کو آسمانوں سے مناسبت ہے تو اس زمین میں بھی مخلوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ اس زمین کے اندر بھی مخلوقات ہوں، وہ مخلوقات کمالات لینے والے بھی کسی ایک سے ہوں، وہ باطنی حاکمیت بھی رکھتا ہو اور ظاہری حکومت بھی رکھتا ہو۔ تو اب اثر ابن عباس کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے وہ آسمانوں میں ایک منبع فیاض ہے جو اوروں کو فیض دے رہا ہے، اسی طرح زمینوں میں بھی مختلف منبع فیاض ہیں، کہیں آدم ہے، کہیں ابراہیم ہے، کہیں نوح ہے، جو اپنی قوم کے کمالات کے لیے منبع بنے۔ انہی آدم اور نوح اور ابراہیم کی طرح جو اس زمین کے مخلوقات کے لیے آئے اور کمالات دیے اور مخلوقات نے اس منبع فیض سے کمالات لیے، اسی طرح باقی زمینوں کے اندر بھی آدم کی طرح ایک منبع فیاض آدم کے نام سے، ایک منبع فیاض نوح کے نام سے، ہلوم جرا ہر زمین کے اندر کیا اب 7ویں زمین کے اندر ایک منبع فیاض جو آدم ہو، جو نوح ہو، جو بھی ہو،
اور اس مخلوقات کے لیے وہ منبع فیاض، وہ مخلوقات اس سے سارے حکم اور کمالات لے رہی ہو، اور پھر اوپر جب جائے گا تو وہ مخلوقات اور وہ منبع سمیت یہ جو اس سے اوپر والا زمین ہے اس کا جو منبع ہوگا، جو مرکزی شخصیت ہوگی، اس سے فیض لینے والی ہوگی۔ ہلما جرا، اس طرح ساتویں زمین تک آ جاؤ۔ تو وہ جو نیچے والی زمینوں میں جو کمالات آ رہے تھے، جس کو کہیں جو منبع تھے وما اپنی مخلوقات کے، جنہیں کہیں ابراہیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، کہیں آدم کے نام سے یاد کیا، کہیں نوح کے نام سے، ان سب کے لیے جو رب الارباب، جو منبع فیاض، جو سب کو فیض دینے والی ہوگی، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ جیسے مثال دیا تھا کہ گورنر حکم دے گا تو آئی جی کو، اور آئی جی حکم دے گا تو سپاہیوں کو۔ سپاہیوں کا آئی جی کے ساتھ، گورنر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آئی جی کے ساتھ تعلق ہے۔ آئی جی ان کے لیے منبع فیاض ہے، اور یہ آئی جی بما سپاہیوں سمیت ان کے لیے منبع فیاض گورنر ہے۔ تو یہ نیچے والی مخلوقات والے جو حکم لیں گے، وہ اپنی زمین کا جو بھی ابراہیم ہوگا، آدم علیہ السلام ہوگا، نوح علیہ السلام ہوگا، جیسے اس زمین میں ویسے ایک منبع فیاض آدم، نوح، ابراہیم کی طرح ان زمینوں والوں کے لیے، وہ ان کے لیے وہ انبیاء ہیں جن کو آدم اور نوح سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور ان کے زمین کے آدم وہ جو فیض لے رہے وہ اوپر والی زمین سے لے رہے، اور اوپر والا جو ہوگا وہ اپنے یہاں تک کہ وہ چلتا چلا جائے گا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا۔ اب سنو ذرا، اب سنو، اب ایک تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تمام کمالات سے موصوف بالذات ہیں، تو چاہے آسمانوں کی مخلوقات ہو چاہے زمینوں کی مخلوقات ہو، انہوں نے جو کمال بھی لیا ہوگا وہ کمال کس سے لیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو ایک مرتبے کے اعتبار سے سارے کمالات، کیونکہ موصوف بذات کا مطلب ہے کہ جو کمال جہاں سے نکلا، جہاں جا کے ختم ہوا، وہ موصوف بذات ہے۔ تو ایک تو کمالات جس زمین و آسمان میں جس نے بھی لیے، اور ان کے جس منبع کمال نے لیے، وہ آپ علیہ السلام کی ذات سے لیے۔ آپ ان کے لیے دائرہ مرکز ہے، جیسے زاویہ کے دو خطوں کا نقطہ دائرہ مرکز ہوتا ہے۔ تو ایک تو کمال کے اعتبار سے بھی رتبے سارے آپ پر ختم ہوں گے۔ پھر لا محالہ جب آپ ان تمام کمالات سے موصوف بالذات ہے، تو اس پر ہم 20 دفعہ بحث کر چکے میرے بھائی، کہ جب موصوف بالذات آتا ہے تو جو اس سے اخذ کرنے والے ہوتے ہیں موصوف بالارض، ان کا کوئی کام نہیں رہتا۔ اب وہ بھلے آسمان اور زمین میں جتنے بھی آدم اور نوح جیسے ہوں، وہ سب کے سب آپ علیہ السلام سے پہلے تھے اور ہو چکے، لہذا آپ جب آئے تو زمانے کے اعتبار سے بھی ان سب کے لیے خاتم ہے، اور چونکہ زمین سب سے اعلیٰ والی آپ کی ہے تو زمین کے اعتبار سے بھی سب کے لیے کیا ہے؟ خاتم ہے۔ اب چاہے وہ آدم ہو نیچے والی زمین میں، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ نوح ہو، چونکہ فیض لینے والے آپ سے، فیض لینے والے کیا ہیں؟ آپ سے، لہذا ایک نہیں سینکڑوں ایسے انبیاء ہوں، وہ فیض لینے والے آپ سے ہے، نبوت لینے والے آپ سے، لہذا نبوت کے اعتبار سے بھی آپ ان کے لیے خاتم ہیں۔ اور چونکہ آپ کو زمانے میں سب سے آخر میں بھیجا گیا تو آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں، اور چونکہ زمین میں بھی سب سے اعلیٰ آپ کو بھیجا گیا، سب سے، اب اگر زمانے کے اعتبار سے آپ کو صرف آخر نبی مان لیا جائے تو یہ جو 7 اقلیم پر، یہ جو 7 زمینوں میں آپ کے کمالات تقسیم ہو رہے ہیں، یہ جو 7 آسمانوں میں آپ کے کمالات تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کمالات کہاں جائیں گے؟ یہ کمالات تو پھر نہیں ملیں گے نا۔ تو میری توجیہ مانو گے کہ خاتم میں علی الاطلاق تمام خاتمیت مراد ہے، رتبی بھی، زمانی بھی، مکانی بھی، اور 7 آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں، اور آپ علیہ السلام کی کمالات اور نبوت ان تمام کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام کی شان صرف اس زمین کے لیے، آپ خاتم صرف اس زمین کے لیے نہیں بلکہ ان 7 6 کی 6 جو زمینیں ان کے لیے بھی خاتم بن جائیں گے۔ بادشاہ کی حکومت ایک زمین پر وہ بڑا بادشاہ ہے، 7 زمینوں پر وہ بڑا بادشاہ ہے۔ تو میری اس اثر ابن عباس کو مان کر جب اس توجیہ کو مانو گے تو حضور کی ختم نبوت بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی، اور پاک پیغمبر کی خاتمیت 7 کی 7 زمین پر حاوی ہو جائے گی، تو مقام و مرتبہ بھی 7 گنا بڑھ جائے گا، جو ہے نا۔ یہ آیت اور اثر ابن عباس کا نام تطبیق ہے۔ اب اس میں بتاؤ کہ ختم نبوت کا انکار کہاں پائے جا رہے ہیں؟ یہ جو میں نے توجیہ بیان کی ہے، اس کے علاوہ نانوتوی نے کچھ کہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور میں نے جو تقریر بیان کی اس کے اندر کہیں ختم نبوت کا انکار آتا ہو تو بھی میں ذمہ دار ہوں، بلکہ اس کے اندر تو 7 گنا مزید حضور کی شان بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ظاہر اس شان سے تو کیا ہے؟ تکلیف ہے، تبھی تعظمنا سے تکلیف ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ اور تطبیق جو اب آخر میں سمیٹ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آئے میرے بھائی یار؟ اب ذرا اس کو ہٹاؤ اور دوبارہ سبق کی طرف آؤ، پانی ذرا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اگر بطور تشبیہ یوں کہا جائے کہ فرد اکمل فلک افتم کو افراد باقی، کمالات کہہ رہے بار بار اپنی زبان میں، جی
فرد اکمل فلک ہفتم کو افراد باقیہ فلک مذکور کے ساتھ وہ نسبت ہے جو فرد اکمل فلک ششم کو اس کے افراد باقیہ کے ساتھ، یا فرد اکمل زمین اعظا یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرد اکمل زمین دوم سے اسی طرح تشبیہ ہے، اور مراد یہ ہو کہ آپ کو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مثلاً وہ نسبت ہے جو فرد اکمل نسبت بھی نسبت ہے نا یار. تو جیسے آپ کو یہاں کے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی نسبت تھی نا کہ وہ بھی نبی تھے اور آپ سے نبوت لینے والے تھے، اسی طرح جو دوسرے تیسرے زمین میں آدموں کا آدم کم ہے ان کو وہی نسبت آپ سے جو اس زمین کے آدموں کی تھی. جیسے اس زمین کے آدم کمالات اور نبوتیں لینے والے آپ سے تھے، واسطہ آپ بنے تھے، اس طرح نیچے والے زمین کے جو آدم اور نوح تھے وہ بھی نبوتیں لینے والے کس سے تھے؟ آپ سے تھے. تو ان کی نبوت بھی آ کر کہاں ختم ہونے والی تھی؟ آپ پر ختم ہونے والی تھی. جی جو فرد اکمل زمین دوم کو حضرت آدم وغیرہ علیہ السلام کے مقابل کے افراد زمین دوم کے ساتھ اور اسی طرح اور افلاک اور اراضی باقیہ میں سمجھ لو تو محبان نبوی جو فہم و خدا داد بھی رکھتے ہیں. عقل مندوں سے میں مخاطب ہوں، عقل سے فارغ جن کے دماغوں پر تیجے چالیسے کی دیگوں کی چربی چڑھی ہوئی ہے، ان کو بات سمجھانے والے نہیں ہیں. تو جو فہم رکھتے ہیں میں ان سے مخاطب نبوی کہتے ہیں، وہ مجھے بتائے نا کہ اس صورت میں بازار و ضرورت اس مضمون کو قبول کریں گے کیونکہ اس میں شان ایسی ہو گئی حضور کی. جی تو محبان نبوی جو فہم خدا داد بھی رکھتے ہیں متعامل تو کیا ہوں گے؟ محبان نبوی بھی ہو جو حضور کی شان سے جلتا ہو کہ یہ تو حضور کی شان 7 زمینوں پر ثابت ہو رہی ہے، 7 آسمانوں پر. وہ کبھی بھی میرے مضامین قبول ہو، اسے کہتے ہیں کشف. معلوم تھا کہ بعد میں کون گڈری آنے والے میری کتاب کے ساتھ کیا کریں گے، تبھی پہلے سے اشارہ کر دیا. جی متعمل تو کیا ہوں گے برضا و رغبت اس مضمون کو قبول کریں گے کیونکہ قطع نظر اشارہ ہے اس نے انتظام خداوندی اور دلالت آیت اللہ الذی خلق سبع یار تو میں نے سماوات. آپ کو اتنی لمبی چوڑی بتائی نا کہ اللہ کے کوئی نہ کوئی تناسب ہے، پھر اللہ نے خود مثلہن فرمایا. اس سے ہٹ کر بھی اگر یہ باتیں نہ بھی ہوتی تب بھی جو تقریر میں کر رہا ہوں اس سے حضور کی شان 7 زمینوں میں ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ بھی کافی تھا یہ بات ماننے کے لیے. میں نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر بھی تمہیں کر کے دے دی جو ہے نا. جی اس صورت میں عظمت شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہے؟ اگر ہفت زمین کو بطور مذکور بترتیب فوق و تحت نہ مانیے تو پھر عظمت و شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت اس قدر عظمت کے جو در صورت تسلیم اراضی افغانہ بطور مذکور لازم آتی تھی 6 گنی کم ہو جائے گی. ظاہر بادشاہ ہفت اقلیم کو اگر کوئی نادان فقط ہفت اقلیم کا بادشاہ کو صرف کسی اقلیم کا بادشاہ کوئی نادان کہہ دیتا ہے تو یہ بادشاہ کی عظمت کو گھٹانا ہے یا بڑھانا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ مولانا احمد آغا صاحب کی کتاب ہے تجلی الیقین، اس کا صفحہ نمبر 19 ہے بلکہ صفحہ نمبر 29 ہے. صفحہ نمبر 29 کے اندر پاک پیغمبر کے لیے یہی سلطان ہفت اقلیم کی اصطلاح استعمال کی کہ پاک پیغمبر سلطان ہفت اقلیم ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو ایک اقلیم کا بادشاہ ہوتا ہے اور 7 اقلیم کا بادشاہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں یار؟ تو سلطان ہفت اقلیم کیسے ثابت ہوں گے؟ حضور بتاؤ بھی تو نا. یہ بتانے کوئی تیار مانتے سارے نانوتوی کو ہے، اصطلاحات اور کمالات سارے نانوتوی سے لینے کو تیار ہیں، لیکن بغض یہ کہ اظہار نہیں کریں گے نا. تو یہ ہفت اقلیم طے ہو گیا نا جب نانوتوی کی تقریر کو مانو گے. یہ صفحہ نمبر 29 پر ہفت اقلیم کی بات ہے. مثال یہ کتاب اس سے لکھے کہ حضور کی شان سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، حضور اللہ سب سے کامل اکمل ہے، اور اس کی مثال پھر ہفت اقلیم سے دی کہ بادشاہ کی بادشاہت جتنی زیادہ ہوں گی اتنی اس کی بادشاہت اوپر ہوگی، اور ہفت اقلیم کی مثال دی. حضرت نانوتوی بھی ہفت اقلیم کہہ رہے. تو مضمون میں وہ یہ موصوف بالذات کہتے ہیں، مفتی احمد یار گجراتی اصل نبی کہتے ہیں. اس مفہوم میں دونوں ایک ساتھ ہے میرے. حضرت نانوتوی سورج اور چاند کی مثال دیتا ہے، مفتی احمد یار گجراتی سمندر اور دریاؤں کی مثال دیتا ہے. ہفت اقلیم کا بادشاہ یہ امام نانوتوی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتا ہے، یہ بلکہ اسی سے لینے والے لوگ. لیکن بغض یہ کہ نانوتوی کے الفاظ کا اظہار، باقی مضامین میں سب نانوتوی کے ساتھ یہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ان سے پوچھو کہ تم یہ جو کہہ رہے اس کی دلیل کیا؟ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ ناقل ہے. لیکن نانوتوی شراست کے ساتھ دلیل بھی بیان کرتا ہے جو ہے نا. بس یہ فرق ہے دونوں کے اندر جو ہے نا. جی ظاہر بادشاہ ہفت اقلیم کو اگر کوئی نادان فقط اسی اقلیم کا بادشاہ سمجھے جس میں وہ رونق افروز ہے تو یوں کہو کہ اس کی عظمت کے 6 حصے گھٹا دیے، فقط ایک ہی پر قناعت کی. غرض خاتم ہونا ایک امر اضافی ہے، بے مضاف الیہ محقق نہیں ہو سکتا. متحق نہیں ہو سکتا. جس قدر اس کے مضاف الیہ ہوں گے تم ایک زمین کا خاتم مان رہے ہو، جس قدر زیادہ مضاف الیہ ہوں گے نا. ہم 7 زمین کا مان رہے، تو ہماری بات میں شان زیادہ، تمہاری بات میں. جی
اسی قدر خاتمیت کو افزائش ہوگی. جیسے بادشاہت ایک امر اضافی ہے، محکوموں اور رعیت کی افزائش پر اس کی ترقی اور عظمت موقوف جتنی ہے. زیادہ محکوم اور جتنی زیادہ رعیت ہوگی بادشاہ کی، بادشاہ اتنی اعلیٰ عرفہ ہوگی. جی مگر کوئی نادان آج کل کے نوابوں کو دیکھ کر دھوکہ کھائے اور کہے کہ جیسے آج کل کے نواب بے ملک نواب ہیں، ہاں، بے دنیا. ہاں جیسے آج کل کے نواب جو ہوتے کچھ ہے پلے کچھ بھی لیکن ہے نواب جو ہے نا، تو ایک طرف حضور کو آپ افضل اور کامل بھی کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے لیے شان بھی صرف اس زمین تک محدود رکھ رہے ہیں. جی ایسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور انبیاء کی محتاج نہیں، جو اس کی ترقی اور افزائش کے لیے نبیوں کے تکثر کی ضرورت ہو. بالجملہ کوئی نادان یا کوئی منافق ایسی باتوں کو تسلیم میں متعمل ہو تو اہل فہم اور اہل محبت کو تأمل بس نہیں یہاں ہو تک دیکھ سکتا. لیں. جی جزاک اللہ. اس کو